ہمارے جو ینگ لوگ جب ڈگری مکمل کرنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا ایک سوال یہی ہوتا ہے کہ سر آگے اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا سوال یہ کافی لیٹ ہے. تو لیکن اگر لیٹ بھی ہے تو اب آگے بڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو طریقہ کار تو سمپل سا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی اسٹرینگثs کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں. جب آپ کو اپنی پرسنل اسٹرینگثs اور ویکنیسز کا اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آگے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیریئر آپشنز کیا کیا موجود ہیں. جو کیریئر آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، پھر اگلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ ان کے لیے ریکوائرڈ اسکل سیٹ کیا ہے اور ڈگری ریکوائرمنٹ یا سرٹیفکیٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے. جب آپ اسکل سیٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، ڈگری ریکوائرمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، تو آپ عام طور پہ 4-5 کیریئرز تک شارٹ لسٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ جی یہ کورسز میں اب تک پڑھ چکا ہوں اور یہ اسکل لسٹ میرے پاس ہے. اب آخری سیمسٹر آپ کا ہو تو پھر آپ کو باقی آپ کا پورا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں اس پورے سیمسٹر میں ایک پورٹ فولیو تیار کروں گا. پورٹ فولیو کیا ہے؟ پورٹ فولیو اس چیز کی مینیفیسٹیشن ہے کہ آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ اسکل سیٹ ہے. اب اگلا مسئلہ جو ہمارے نوجوان عام طور پہ صرف نوکری سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی سرکاری نوکری. اب آج کے جوان کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ آج کے لیے جوان کے لیے نوکری اور سرکاری نوکری دونوں مشکل ہو گئی. میں نے اسے نوکری دیٹ مینس کہ ایون پرائیویٹ جابز میں ان کے لیے بہت زیادہ اپارچونٹیز نہیں بچی. لیکن کیا جو ہمیں لگتا ہے، یہ جو میں کہتا ہوں جب اپارچونٹیز نہیں بچی تو یہ اگر آپ کنونشنل چیزوں کو سوچیں تو تب ان کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ انکنونشنل ہو جائیں تو آپ کے لیے کتنی اپارچونٹیز ابھی بالکل ایسی پڑی ہیں جو ان ٹچڈ ہیں، جن کو کسی نے دیکھا نہیں، تو جن کو ابھی کسی نے ایکسپلور نہیں کیا. تو آپ ان کی سائڈ پہ کیوں نہیں جاتے؟ تو اس کا طریقہ کار بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دائیں بائیں کے ممالک میں وہ کس طرح سے کون سی اپروچز فالو کی جا رہی ہیں. فار ایگزامپل ہم پاکستان میں ہیں تو ہم بہت کلوزلی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ انڈین یوتھ کیا کر رہی ہے. اگر انڈین یوتھ جو ہے وہ اس وقت ساری ڈیٹا سینٹرک اپروچ پہ چلی گئی تو ہماری یوتھ اس پہ کیوں نہیں جا رہی؟ پھر آپ کو جب پورٹ فولیو بنا رہے ہوں گے تو آپ نے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی سکل لیکوڈیٹی اور جو اپنی لرننگ لیکوڈیٹی ہے اس کو سائڈ پہ سوچنا ہے. جب میں کہتا ہوں سکل لیکوڈیٹی دیٹ مینس کہ جی جو آپ کی سکل ہے اس کے بدلے میں آپ کو کوئی کیوں پے کرے گا، آپ کیا چیز اگلے کو دے سکتے ہیں جس کے بدلے میں وہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے، جس کے فار ایگزامپل دس از ایکسچینج آف بینیفٹس. آپ ان کو کوئی فائدہ دیں گے اور آپ ان سے کسی قسم کا فائدے کی توقع لگا سکتے ہیں. تو آپ کو آخری سیمسٹرز میں پھر پوری اپنی جو سکلز آپ نے سیکھی ان کو برش اپ کرنا ہے. پھر آپ کو ان کے ساتھ پورٹ فولیوز بنانے ہیں، پھر آپ کو آرگنائزیشنز دیکھنی ہے، پھر آپ کو پروفیشنلز دیکھنے ہیں، اور پھر جتنا بھی آپ کا پروفائل ہے اور لنکڈ ان آپ کو ضرور مینٹین کرنا ہے تاکہ جب آپ جا کے کسی جگہ اپلائی کریں تو آپ اپنا لنکڈ ان پروفائل سے سی وی جنریٹ کریں تو وہ زیادہ یوزفل ہوگی، جس میں آپ کے جو پروجیکٹس ہیں، جو آپ کا پورٹ فولیو ہے وہ پورے کا پورا شامل رہے گا. یہ آخری سیمسٹر کے لیے میں کوشش یہ کروں گا کہ میں ایسے بچوں سے بھی بات کروں جو پہلے سیمسٹر کے طالب علم ہیں، دوسرے کے ہیں، تیسرے کے ہیں، چوتھے کے ہیں. کیونکہ اب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ڈگری مکمل ہونے پہ ہی نوکری کی تلاش کریں. اب تو آپ کو ڈگری مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کون سی اپارچونٹیز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں اور میں ان اپارچونٹیز کو کس انداز میں گریب کر سکتا ہوں. اب آپ کو اپنی قابلیت منوانی ہے. اب کسی کو بھی آپ کی ڈگری سے آپ کی قابلیت پہ یقین نہیں آئے گا. تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈگری کے سٹارٹ سے لے کے درمیان والی چیزوں میں اور کس طرح سے آپ نے کورسز کو پڑھتے ہوئے اپنے کیریئر کو پلان کرنا ہے. خدا حافظ.